لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک بچی ہے جو 15 سال سے اپنی بیمار ماں کا خیال کرتی ہے اور ہر طرح خیال کیا جاتا ہے، لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ جب محلے وغیرہ میں جاتی ہیں، یعنی ماں جو ہیں تو بیٹی کی برائیاں ہی کرتی ہیں، تو وہ عورتیں جو ہیں جو وہ اس کی باتیں سن کر غصے میں آتی ہیں کہ وہ دیکھو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، تو وہ گھر میں آ کے اس کو بددعائیں وغیرہ دیتی ہیں لڑکی کو بعض اوقات، اور ایسی بددعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور لڑکی کیا کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بوڑھے جب اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا، طبیعت میں نازکی پیدا ہو جاتی ہے، بچپنا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اس بچی کو چاہیے کہ صبر و تحمل کرے، بالکل ہائپر نہ ہو، چیچڑا پن اپنے پر جاری نہ کرے، ماں کو ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، جھنجھلاہٹ کا اظہار نہ کرے، تاکہ کامل ثواب ملے، اور بالکل اپنی ماں کی خدمت کریں۔ آپ اتنی یعنی وہ بچی اتنی جنت کی نعمتیں حاصل کر رہی ہے کہ وہ تصور نہیں کر سکتی، شاید وہ بہت زیادہ کئی سال تک، کئی بلکہ 100 سال تک نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، تو شاید اس میں کامیابی اتنی نہ ہوتی جتنا ان چیزوں پر صبر کرنے کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی۔ اور اب اگر کوئی عورتیں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس طرح کر بھی رہی ہیں تو ان کی بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر جانتا ہے، دعا بھی وہی قبول فرماتا ہے، اور اگر کسی کی بد دعا کا اثر ہم تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بچی اپنی ماں کی صحیح انداز سے خدمت کر رہی ہے، اور وہ اپنے بڑھاپے کے تقاضے کی بنا پر، اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر اس خدمت کو نظر انداز کر کے ایک فطرتی تقاضے کے تحت لوگوں کے سامنے شکایتیں کر رہی ہے، تو یقیناً بچی قابل سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں ہی نازل فرمائے گا۔